بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمرو یار اور شہزادی نورین۔ ملک چمن کی شہزادی نورین کو عمرو یار سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے باپ بادشاہ بہزاد سے عمرو یار کی عیاریوں کے کارنامے سنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ تجسس میں مبتلا تھی کہ عمرو کیسے عیاریاں کرتا ہے اور کس طرح جادوگروں کو بیوقوف بنا کر انہیں لوٹتا ہے۔ وہ اس وقت 6 سال کی تھی جب عمرو یار کسی کام کے سلسلے میں اس کے باپ بادشاہ بہزاد سے ملنے آیا تھا۔ اب شہزادی 22 سال کی ہو گئی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ عمرو کے ساتھ کسی مہم پر جائے۔ شہزادی نورین نے چونکہ نیزہ بازی، گھڑ سواری اور لڑائی بڑائی میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی، اس لیے اس کے والد بادشاہ بہزاد نے اسے عمرو کے ساتھ مہم پر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ کچھ روز پہلے شہزادی نورین کی سہیلی ملک یمن کی شہزادی حارثہ کو ایک جادوگر نے اغوا کر لیا تھا، جس کا نام دباچہ جادوگر تھا۔ شہزادی حارثہ کے اغوا کی خبر جب شہزادی نورین کو ہوئی تو اسے دباچہ جادوگر پر بہت غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی سہیلی کو جادوگر کی قید سے ضرور بازیاب کرائے گی۔ وہ اکیلی دباچہ جادوگر کی تلاش میں جانا چاہتی تھی، مگر شاہ چمن نے اسے دباچہ جادوگر کی تلاش میں اکیلے جانے سے منع کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ عمرو کو یہاں بلاتا ہے اور وہ عمرو کے ساتھ ہی شہزادی حارثہ کی بازیابی کے لیے جائے۔ چنانچہ شاہ چمن نے عمرو کو بلانے کے لیے فوراً شاہی قاصد بھیجا تھا کہ انہیں عمرو سے بہت ضروری کام ہے، اسی لیے وہ جلد سے جلد ان کے محل میں پہنچ جائے۔ پیغام پڑھتے ہی عمرو یار شاہی قاصد کے ساتھ ہی ملک چمن کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ عمرو نے سوچا بھی تھا کہ شاہ چمن کو اس سے کیا ضروری کام پڑ گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ملک چمن کا بادشاہ بہزاد انتہائی نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا اور اس نے عمرو کو کئی بار بھاری انعامات دیے تھے۔ عمرو کی آمد کی اطلاع ملتے ہی شاہ چمن نے شہزادی نورین کے ساتھ خود عمرو کا استقبال کیا تھا۔ شہزادی نورین خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر ہیروں کا تاج تھا۔ عمرو نے شاہی انداز میں انہیں سلام کیا۔ شہزادی نورین عمرو کو دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور خوش بھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی عمرو کوئی لمبا تڑنگا اور طاقتور انسان ہوگا، مگر عمرو تو کمزور اور بوڑھا انسان تھا۔ شہزادی نورین اس بات پر بھی حیران تھی کہ عمرو کیسے جادوگروں کو بیوقوف بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہے، کیونکہ عمرو تو کمزور اور بوڑھا انسان ہے۔ عمرو ان کے ساتھ شاہی دربار میں آ گیا۔ عمرو یار شہزادی نورین کو تم سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ یہ بہت بہادر اور نڈر لڑکی ہے۔ یہ مجھ سے تمہارے کارنامے بڑے شوق سے سنتی ہے اور اکثر مجھے کہتی رہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی عمرو کے ساتھ کسی مہم پر جاؤں۔ بادشاہ بہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ شہزادی نورین کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے۔ عمرو نے شرماتے ہوئے کہا، عمرو، شہزادی نورین تمہارے ساتھ کسی مہم پر جانا چاہتی ہے۔ شاہ چمن نے عمرو سے کہا تو عمرو مہم کا سن کر چونک پڑا۔ شہزادی نورین میرے ساتھ کسی مہم پر جانا چاہتی ہیں؟ کیا مطلب؟ کیسی مہم؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو، شہزادی نورین کو تجسس ہے کہ تم جادوگروں، دیوں، جنوں اور چڑیلوں کو کیسے اپنی یاری سے بیوقوف بنا کر ہلاک کرتے ہو، اس لیے شہزادی نورین تمہارے ساتھ کسی مہم پر جانا چاہتی ہے تاکہ یہ کسی جادوگر سے مقابلہ کر سکے۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ جادوگر سے لڑنا بہت مشکل کام ہے، مگر یہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ تم اسے کسی مہم پر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ شاہ چمن نے کہا تو عمرو سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں عمرو، میں تمہارے ساتھ کسی مہم پر جانا چاہتی ہوں۔ شہزادی نورین نے کہا، شہزادی صاحبہ، جادوگر بہت خطرناک اور ظالم ہوتے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ عمرو نے کہا، عمرو تم بے فکر رہو، میں بے حد بہادر اور نڈر لڑکی ہوں، میں خطرات کا مقابلہ کرنا جانتی ہوں۔ اس بار شہزادی نورین نے عمرو سے کہا۔ ہاں عمرو، شہزادی نورین نے نیزہ بازی، گھڑ سواری اور لڑائی بڑائی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے۔ شاہ چمن نے کہا، تم مہم پر کب جاؤ گے عمرو؟ شہزادی نورین نے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، میں کسی مہم پر اس وقت جاؤں گا جب مجھے معلوم ہوگا کہ کوئی انسان کسی جادوگر، جن، دیو یا چڑیل کے زیر عتاب ہے۔ عمرو نے بتایا، عمرو میں جانتی ہوں کہ کون اس وقت کسی جادوگر کے زیر عتاب ہے۔ شہزادی نورین نے کہا تو عمرو یکدم چونک پڑا اور اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، کون کس جادوگر کے زیر عتاب ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ عمرو، ملک یمن کی شہزادی حارثہ میری بہت اچھی سہیلی ہے۔
کچھ روز پہلے اسے ایک جادوگر نے اغوا کر لیا تھا۔ شاہ یمن نے شاہی نجومی سے شہزادی حارثہ کے بارے میں معلوم کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ شہزادی حارثہ کو دباچہ جادوگر نے اغوا کر لیا ہے اور وہ اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاہ یمن نے شہزادی حارثہ کی بازیابی کے لیے سپاہی بھیجے، مگر وہ سب دباچہ جادوگر کا ٹھکانہ تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ شہزادی حارثہ کو اغوا ہوئے 10 روز ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک شہزادی حارثہ کو بازیاب نہیں کر سکے۔ شاہ یمن نے ملک میں منادی کرا دی ہے کہ جو کوئی بھی شہزادی حارثہ کو دباچہ جادوگر کی قید سے رہائی دلائے گا وہ اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے نوجوان دباچہ جادوگر کی تلاش میں نکل چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی دباچہ جادوگر کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ شہزادی حارثہ چونکہ میری سہیلی بھی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اسے دباچہ جادوگر کی قید سے رہائی دلاؤں۔ تم مجھے دباچہ جادوگر کے ٹھکانے پر لے چلو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ دباچہ جادوگر کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھاؤں گی۔ شہزادی نرین نے عمرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمرو غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے شاہ چمن کی طرف دیکھا تو شاہ چمن نے شہزادی نرین کی بات کی تائید میں سر ہلا دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، میں دباچہ جادوگر کی قید سے شہزادی حارثہ کو بازیاب کرانے کے لیے تیار ہوں، عمرو نے حامی بھرتے ہوئے کہا تو شہزادی نرین خوشی سے نہال ہو گئی۔ پھر چلیں؟ شہزادی نرین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لیکن اگر مجھے مہم پر جانے سے پہلے نیک شگون کے طور پر کچھ مل جائے تو میرے دل کو تسلی رہتی ہے، عمرو نے کہا تو شاہ چمن اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ عمرو، میں جانتا ہوں کہ تم کسی بھی مہم پر جانے سے پہلے نیک شگون کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور لیتے ہو، اس لیے میں تمہیں نیک شگون کے طور پر یہ ہار دیتا ہوں، باقی انعام تمہیں مہم سے واپسی پر دیا جائے گا۔ شاہ چمن نے گلے سے ہیرو کا ہار اتار کر عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو نے فوراً اٹھ کر ہیرو کا ہار لے لیا۔ بہت بہت شکریہ بادشاہ سلامت، عمرو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور ہار زمین میں ڈال لیا۔ اور ہاں عمرو، تم نے دباچہ جادوگر کی قید سے شہزادی حارثہ کو رہائی دلانے کے ساتھ میری بیٹی شہزادی نرین کی حفاظت بھی کرنی ہے، شاہ چمن نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ بے فکر رہیں، شہزادی صاحبہ کی حفاظت میں اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا، عمرو نے کہا تو شاہ چمن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو، تم بیٹھو، میں تیار ہو کر آتی ہوں، شہزادی نرین نے کہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عمرو شاہ چمن سے باتیں کرنے لگ گیا۔ عمرو اور شہزادی نرین الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہو کر شمالی پہاڑیوں کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں دباچہ جادوگر نے اپنا محل بنایا ہوا تھا۔ شہزادی نرین نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور پیٹ پر نیلے رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے۔ عمرو نے محل سے روانہ ہوتے وقت ہی زنبیل کے محافظ بونے سے دباچہ جادوگر کے بارے میں معلوم کر لیا تھا۔ محافظ بونے نے عمرو کو بتایا تھا کہ دباچہ جادوگر نے ملک چمن سے سینکڑوں میل دور شمالی پہاڑیوں میں اپنا ایک محل بنایا ہوا تھا جہاں وہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عمرو اور شہزادی نرین شام تک سفر کرتے کرتے تھک گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے کیونکہ آسمان پر گہرے سیاہ بادل اکٹھے ہوتے جا رہے تھے اور بار بار بجلی بھی چمک رہی تھی اور بادل گرجنے کے زوردار کڑاکوں سے فضا گونج اٹھی تھی۔ عمرو اور شہزادی نرین کی کوشش تھی کہ وہ بارش شروع ہونے سے پہلے ہی کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں، مگر دور دور تک انہیں ایسی کوئی جگہ نظر نہ آ رہی تھی جہاں وہ پناہ لے سکتے۔ شہزادی صاحبہ، آپ کیا کریں، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں ہم بارش شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں، عمرو نے شہزادی نرین سے کہا۔ عمرو، اللہ نے چاہا تو ہم جلدی کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، شہزادی نرین نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو شہزادی کی ہمت کی داد دینے لگا۔ شہزادی کو بارش اور بجلی کے کڑکنے سے ذرا بھی خوف نہ آ رہا تھا، جبکہ عمرو کے چہرے پر گھبراہٹ بڑے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اسے آسمانی بجلی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد عمرو کو ایک جھونپڑی دکھائی دی جو ایک میدان میں بنی ہوئی تھی۔ اس میدان کے ارد گرد کوئی بھی درخت نہ تھا۔ جھونپڑی کے دوسری طرف ایک جھیل تھی اور اس جھیل کے پار سرمئی پہاڑ دکھائی دے رہے تھے جو بہت بلند و بالا اور وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان پہاڑوں تک جانے کے لیے جھیل کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا۔ شہزادی نرین نے بھی وہ جھونپڑی دیکھ لی تھی، اس لیے دونوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ اس جھونپڑی کی طرف موڑ دیا تھا، کیونکہ اگر وہ جھیل عبور کر کے پہاڑوں میں کسی غار تک پہنچتے تو انہیں دیر ہو سکتی تھی۔ ابھی وہ جھونپڑی کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ایک بار پھر آسمان پر بجلی چمکی اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ عمرو اور شہزادی نرین گھوڑوں سمیت جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑی وسیع اور ریس اور گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی خالی پڑی ہوئی تھی اور اس میں اندھیرا تھا۔ عمرو اور شہزادی نرین نے گھوڑے ایک طرف کھڑے کر دیے،
پھر عمروں نے زمین سے ایک مشل اور چادر نکال لی۔ مشل طلسمی تھی اور اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ جھونپڑی کے اندر واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ عمروں نے مشل جھونپڑی کے ایک سوراخ میں ٹکا دی اور جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے چادر زمین پر بچھا کر دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ بوندا باندی نے اب موسلادھار شکل اختیار کر لی تھی۔ بارش کے ساتھ بجلی بھی کڑک رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور عمروں کے سردی سے دانت بج رہے تھے۔ عمروں نے زمین سے 2 موٹی چادریں نکال کر ایک شہزادی نرین کو دی اور دوسری چادر خود پر ڈال کر جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ شہزادی نرین نے بھی اپنے گرد چادر لپیٹ لی تھی۔ انہیں جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر بارش رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اسی لمحے انہیں جھونپڑی کے باہر قدموں کی آہٹیں سنائی دی تو دونوں چونک پڑے۔ عمروں کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس کا خیال تھا کہ جھونپڑی کے باہر کوئی درندہ موجود ہے۔ اوہ، باہر کون ہو سکتا ہے؟ شہزادی نرین نے سرسراتی آواز میں کہا۔ عمروں نے کہا، درندہ۔ شہزادی نرین نے چونک کر عمروں کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر عمروں اور شہزادی نرین بے اختیار چونک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک انتہائی خوفناک سرخ رنگ کا انسانی ڈھانچہ تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں۔ کھال نام کی کوئی چیز اس کی ہڈیوں پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈھانچے کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی گول اور بالکل سفید تھی، البتہ ان آنکھوں میں سے ہلکی ہلکی زرد رنگ کی روشنی سی نکل رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عمروں نے پریشان کن لہجے میں کہا، مگر سرخ ڈھانچے نے عمروں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے پہلے کہ عمروں اور شہزادی نرین سرخ ڈھانچے سے مزید کوئی بات کرتے، سرخ ڈھانچے کی آنکھوں سے زرد رنگ کی شعائیں نکل کر عمروں اور شہزادی نرین پر پڑیں تو وہ دونوں یک لخت سیاہ دھوئیں کے اثار میں قید ہو گئے۔ عمروں اور شہزادی نرین نے سیاہ دھوئیں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اچانک عمروں اور شہزادی نرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان دونوں کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی ہو۔ ملک چمن سے سینکڑوں میل دور کالے پہاڑوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ پہاڑ دور دور تک پھیلے ہونے کے ساتھ ساتھ سلیٹ کی طرح بالکل سیدھے تھے۔ انہی پہاڑوں میں سے ایک بڑے پہاڑ کے پیچھے مغرب میں پتھر کا ایک بہت بڑا محل بنا ہوا تھا، جس کے ایک کمرے میں ایک انتہائی بد شکل اور لمبے چہرے والا جادوگر ٹہلنے میں مصروف تھا۔ اس جادوگر کی رنگت سبز تھی اور اس کا سر گنجا تھا۔ اس کا نام دباچہ جادوگر تھا۔ اس کے ٹہلنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے بے چینی سے کسی کا انتظار ہو۔ دباچہ جادوگر نے کچھ روز پہلے ملک یمن کی شہزادی حارثہ کو اغوا کر لیا تھا، کیونکہ شہزادی حارثہ اسے پسند آ گئی تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شہزادی حارثہ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی اور اس نے جب دباچہ جادوگر سے اپنے اغوا کی وجہ پوچھی تو دباچہ جادوگر نے اسے بتایا کہ وہ دباچہ جادوگر ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر شہزادی حارثہ نے غصے سے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر تھوک دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مرنا تو پسند کر لے گی، مگر اس جیسے بدصورت جادوگر سے ہرگز شادی نہیں کرے گی، جس پر دباچہ جادوگر بہت غضبناک ہوا تھا اور اس نے شہزادی حارثہ کو ہلاک کرنے کی بجائے تہہ خانے میں زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا تھا اور کہا تھا جب تک وہ اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو جاتی وہ اس تہہ خانے میں قید رہے گی۔ شہزادی حارثہ کو تہہ خانے میں قید ہوئے 10 روز ہو گئے تھے۔ دباچہ جادوگر روزانہ شہزادی حارثہ کے پاس تہہ خانے میں اس کی مرضی معلوم کرنے کے لیے جاتا تھا، مگر وہ اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ دباچہ جادوگر شہزادی حارثہ سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر دباچہ جادوگر شہزادی حارثہ سے زبردستی شادی کرتا تو جادوگروں کے اصول کے مطابق اس کی تمام جادوئی طاقتیں ختم ہو جاتی اور وہ عام انسان بن کر رہ جاتا۔ آج دوپہر کو دباچہ جادوگر کو جادو کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ شہزادی حارثہ کو اس کی قید سے آزاد کرانے کے لیے ملک چمن کی شہزادی نرین اور عمرو یار اس کے محل کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہونے کے بعد دباچہ جادوگر بہت غصے میں آ گیا تھا، کیونکہ وہ عمرو کے بارے میں جانتا تھا کہ عمرو جادوگروں، دیوں اور جنوں کا جانی دشمن ہے اور وہ ان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے محل تک پہنچ گیا تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ دباچہ جادوگر نے فوراً سرخ ڈھانچے کو بھیج دیا تھا کہ وہ عمرو کو اٹھا کر آگ والی دلدل میں پھینک دے، جبکہ وہ شہزادی نرین کو اغوا کر کے اس کے پاس لے آئے۔ سرخ ڈھانچہ دباچہ جادوگر کا حکم سنتے ہی فوراً روانہ ہو گیا تھا۔ دباچہ جادوگر اب سرخ ڈھانچے کا انتظار کر رہا تھا کہ اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور وہاں ایک سرخ ڈھانچہ نمودار ہو گیا۔ سرخ ڈھانچے نے اپنے کاندھے پر ایک لڑکی کو اٹھایا ہوا تھا جو بے ہوش تھی۔ دباچہ جادوگر ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور سرخ ڈھانچے کی طرف دیکھنے لگا۔ سرخ ڈھانچے نے بے ہوش لڑکی کو تخت پر لٹا دیا۔ وہ بے ہوش لڑکی شہزادی نرین تھی۔ آقا، میں آپ کے حکم کے مطابق
عمروں کو آگ والی دلدل میں پھینک آیا ہوں اور شہزادی نورین کو اغوا کر کے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ سرخ ڈانچے نے موت بانا لہجے میں کہا۔ شاباش سرخ ڈانچے، شاباش، عمروں کو آگ والی دلدل میں پھینک کر تم نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ میں تمہیں اس کا بہت بڑا انعام دوں گا۔ میں تمہیں انسانی شکل میں لاؤں گا ہمیشہ کے لیے، دباچا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سرخ ڈانچے کی سفید آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ او آقا، بہت بہت شکریہ، میری بھی خواہش ہے کہ میں انسانی شکل میں واپس آ جاؤں۔ آقا، اگر آپ مجھے واپس انسانی شکل میں لے آئیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور میں ہمیشہ آپ کا غلام رہوں گا، سرخ ڈانچے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سرخ ڈانچے، تم میرے وفادار ڈانچے ہو، اس لیے شہزادی حارثہ سے شادی کرنے کے بعد میں تمہیں انسانی شکل میں واپس لانے کے لیے ایک خاص جاب کروں گا۔ اب تم جاؤ۔ دباچا جادوگر نے اس بات میں سارا لاتے ہوئے کہا تو سرخ ڈانچہ اسی وقت غائب ہو گیا، جبکہ دباچا جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر شہزادی نورین کی طرف پھونک ماری تو چند لمحوں کے بعد شہزادی نورین کے جسم میں حرکت ہونے لگی اور دوسرے لمحے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر جب دباچا جادوگر پر پڑی تو وہ بری طرح چونک پڑی۔ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اور عمرو کہاں ہے؟ شہزادی نورین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی، میرا نام دباچا جادوگر ہے اور تم اس وقت میرے محل میں ہو۔ باقی رہی عمرو کی بات تو اب تک آگ والی دلدل میں عمرو جل کر ہلاک ہو چکا ہوگا، دباچا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی نورین کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ دوسرے لمحے وہ تخت سے نیچے اتر آئی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی دباچا جادوگر، تم نے عمرو کو آگ والی دلدل میں پھینک کر اچھا نہیں کیا، شہزادی نورین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے اس نے دباچا جادوگر پر چھلانگ لگا دی۔ دباچا جادوگر کو چونکہ شہزادی نورین سے حملہ کرنے کی توقع نہیں تھی، اسی لیے شہزادی نورین کی لات اس کے پیٹ میں لگی اور دباچا جادوگر اچھلتا ہوا پشت کے بال زمین پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ دباچا جادوگر کھڑا ہوتا، شہزادی نورین نے دوبارہ اس پر حملہ کر دیا۔ اس بار بھی اس کی لات بھرپور انداز میں اس کے پیٹ میں لگی تھی اور وہ پھر پشت کے بال نورین پر گر گیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ پھر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار جیسے ہی شہزادی نورین نے اس پر حملہ کیا تو دباچا جادوگر یکدم ایک طرف ہو گیا اور شہزادی نورین دھڑام سے زمین پر گر گئی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دباچا جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ خون خوار نگاہوں سے شہزادی نورین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے شہزادی نورین کے حملوں کی بالکل توقع نہیں تھی اور وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ شہزادی نورین اس قدر پھرتیلی ہوگی۔ دباچا جادوگر نے بجلی کی سی تیزی سے شہزادی نورین کے قریب جا کر اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ شہزادی، تم نے مجھ پر حملہ کر کے اپنی موت کو آواز دی ہے، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، دباچا جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر اسی وقت شہزادی نورین نے اپنے بائیں بازو کی کونی اس قدر زور سے دباچا جادوگر کے پیٹ میں ماری کہ دباچا جادوگر نے بے اختیار شہزادی نورین کے سر کے بال چھوڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ لیا۔ شہزادی نورین نے آزاد ہوتے ہی اچھل کر لات اس کے سینے پر مار دی تو دباچا جادوگر اچھلتا ہوا کمر کے بال تخت سے ٹکرا گیا اور اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ اس کی کمر تخت سے اس انداز میں ٹکرائی تھی کہ اسے بہت تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ اس نے شہزادی نورین کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ دباچا جادوگر نے اسی وقت اپنا دایاں ہاتھ شہزادی نورین کی طرف کیا تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے سرخ لہریں نکل کر شہزادی نورین کے جسم سے ٹکرائیں اور دوسرے ہی لمحے شہزادی نورین ایک لوہے کے جال میں قید ہو گئی۔ شہزادی نورین جال سے نکلنے کے لیے کوشش کرنے لگی۔ دباچا جادوگر کو یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ شہزادی نورین بہادر اور نڈر ہوگی کہ وہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے گی۔ بدبخت بزدل دباچا جادوگر، نکالو مجھے جال سے اور میرے ساتھ مقابلہ کرو، میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گی، شہزادی نورین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو شہزادی، اب تم کبھی بھی اس جال سے نہیں نکل سکو گی کیونکہ یہ جادوئی جال ہے اور جادوئی جال سے نکلنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، تم اس جال میں قید رہو گی ہمیشہ کے لیے، دباچا جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر جال پر پھونک ماری تو دوسرے ہی لمحے جال وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہت ہی تیز اور پھرتیلی شہزادی ہے، ایسی پھرتیلی شہزادی میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر میں فوراً اسے طلسمی جال میں قید نہ کرتا تو اس نے تو مار مار کر میرا چومر نکال دینا تھا، دباچا جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے ابھی تک کمر میں تکلیف ہو رہی تھی اور اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ فضا میں جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس آ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے گلاس منہ سے لگا لیا اور گٹاگٹ پانی پینے لگا۔ عمرو اور شہزادی نورین سیاہ دھوئیں میں قید فضا میں اڑے چلے جا رہے تھے۔ سیاہ دھواں اتنا گہرا تھا کہ انہیں سوائے دھوئیں کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔
اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور سرخ ڈانچہ کہاں ہے۔ اچانک سیاہ دھوئیں میں ایک ہاتھ برآمد ہوا اور اس نے عمرو کو گردن سے پکڑ لیا۔ عمرو بے اختیار ٹھٹک گیا اور اس نے اس ہاتھ سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، مگر دوسرے لمحے وہ سیاہ دھوئیں سے نکلتا چلا گیا۔ عمرو نے دیکھا کہ اسے گردن سے پکڑنے والا سرخ ڈانچہ تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کچھ کرتا، سرخ ڈانچے نے عمرو کی گردن چھوڑ دی اور عمرو کسی بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح کلا بازیاں کھاتے ہوئے زمین کی طرف آنے لگا۔ عمرو نے زمین کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زمین پر ایک دائرے کی صورت میں آگ جل رہی تھی اور اس آگ کے شعلے کافی بلند تھے۔ آگ کو دیکھ کر عمرو کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے اور اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ لمحہ بہ لمحہ آگ کے شعلوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ عمرو کو خوف آ رہا تھا کہ اگر وہ آگ میں گر گیا تو یہ آگ اسے جلا کر راکھ بنا دے گی۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مجھے اس آگ سے بچا، عمرو نے لرزتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اب وہ آگ کے شعلوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آقا آپ جلدی سے زمیل سے طلسمی موتی نکال کر منہ میں ڈال لیں۔ اسی لمحے عمرو کو زمیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زمیل میں سے طلسمی موتی نکال کر اپنے منہ میں ڈال دیا اور اسی وقت ایک دھماکے کے ساتھ آگ میں گرتا چلا گیا۔ آگ میں گرتے ہی عمرو اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند ہوتے ہوئے شعلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر وہ طلسمی موتی بر وقت زمین سے نکال کر منہ میں نہ ڈال لیتا تو پھر اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اب عمرو یار آگ میں یوں کھڑا ہوا تھا جیسے وہاں آگ نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ طلسمی موتی کی وجہ سے اس کے کپڑوں اور زمیل کو بھی آگ نہیں لگی تھی۔ آقا تیار ہو جائیں۔ اسی لمحے عمرو کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب، کس لیے تیار ہو جاؤں؟ عمرو نے پوچھا۔ آپ کو دباچہ جادوگر کا چیلا ڈمولا ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو محافظ بونے سے مزید بات کرتا، اسی لمحے اسے تیز چیخوں کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت ساری بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ عمرو پریشان کن نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور عمرو کے دائیں طرف سے ایک انتہائی خوفناک شکل و صورت کا انسان برآمد ہوا جو بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ انسان عام انسانوں سے بہت بڑا تھا اور اس کا سارا جسم آگ میں جل رہا تھا۔ وہ بڑی بڑی گول آنکھوں سے عمرو کو دیکھ رہا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی ڈمولا ہے جس کے بارے میں محافظ بونے نے اسے خبردار کیا ہے۔ اوہ، یہ آگ تو کسی بھی انسان کو فوراً جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، مگر تم صحیح سلامت کھڑے ہو، مگر اب تم زندہ نہیں بچ سکو گے، ڈمولا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سیدھا کر کے عمرو کی طرف جھٹکا تو اسی لمحے آگ کا ایک گولا سا عمرو کی طرف لپکا، لیکن دوسرے ہی لمحے عمرو تیزی سے نیچے ہو گیا اور آگ کا گولا اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ڈمولا نے جب عمرو کو آگ کے گولے سے بچتے ہوئے دیکھا تو اس نے دوسرا گولا عمرو کی طرف پھینکا۔ اس بار بھی عمرو بجلی کی سی تیزی سے نیچے ہو گیا تھا اور آگ کا گولا اس کے سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے آگ میں ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب تو ڈمولا بجلی کی سی تیزی سے اس پر آگ کے گولے برسانے لگا، لیکن عمرو انتہائی پھرتی اور بہادری کے ساتھ ادھر ادھر چھلانگے مارتے ہوئے خود کو آگ کے گولوں سے بچا رہا تھا۔ اس نے اپنا منہ سختی سے بند کیا ہوا تھا تاکہ طلسمی موتی اس کے منہ سے نہ نکل جائے۔ کچھ دیر بعد ڈمولا عمرو پر آگ کے گولے برسانے کے بعد رک گیا۔ اس کے حلق سے خوفناک راہٹیں نکل رہی تھی اور اپنے وار ناکام ہوتے جاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمرو بھی آگ کے گولوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھلانگے مار مار کر بری طرح سے تھک گیا تھا۔ ڈمولا چند لمحے عمرو کو گھورتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے دوبارہ عمرو پر آگ کے گولوں کی بارش کر دی۔ اس سے پہلے کہ آگ کا گولا اسے کوئی نقصان پہنچاتا، عمرو نے پھرتی کے ساتھ زمیل سے ڈالے ابراہیمی اور تلوار حیدری نکال لی اور آگ کے گولے ڈالے ابراہیمی سے ٹکرا کر غائب ہوتے گئے۔ عمرو کو اچانک ہی ڈالے ابراہیمی اور تلوار حیدری کا خیال آ گیا تھا۔ اپنے وار پھر ناکام جاتے دیکھ کر ڈمولا کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن وہ مسلسل عمرو پر آگ کے گولے برسا رہا تھا، جبکہ عمرو آگ کے گولوں کو ڈالے ابراہیمی پر روکتے ہوئے قدم با قدم چلتے ہوئے ڈمولا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈمولا نے جب عمرو کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کرہ انداز میں چیخ ماری اور پلٹ کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ عمرو نے اچھل کر تلوار حیدری سے اس کی گردن پر وار کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے ڈمولا کا سر کٹ کر دور جا گرا اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے دھواں نکلنے لگا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر لات ڈمولا کے پیٹ میں ماری تو ڈمولا کا جسم یکدم پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسی لمحے وہاں تیز گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی اور اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب اندھیرا چھٹا تو عمرو نے دیکھا کہ وہ آگ کی دلدل کی بجائے خالی میدان میں کھڑا تھا جس کے چاروں طرف بھورے رنگ کے بلندوں والا پہاڑی پہاڑ تھے۔ عمرو نے طلسمی موتی ڈالے ابراہیمی اور تلوار حیدری زمین میں رکھ دیے۔ محافظ بونے، شہزادی نرین کہاں ہے؟ عمرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔
آقا، شہزادی نرین کو دباچا جادوگر نے جادوئی جال میں قید کر کے تہہ خانے میں بند کر دیا ہے۔ شہزادی نرین نے دباچا جادوگر سے مقابلہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دباچا جادوگر کے جادو کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی۔ محافظ بونے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ محافظ بونے، کیا تم مجھے دباچا جادوگر کے محل تک لے جا سکتے ہو؟ عمروں نے محافظ بونے سے پوچھا۔ جی ہاں آقا، میں آپ کو دباچا جادوگر کے محل تک پہنچا سکتا ہوں۔ آپ آنکھیں بند کر لیں اور اس وقت تک آنکھیں نہ کھولنا جب تک میں نہ کہوں۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ عمروں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تیار ہو جائیں۔ محافظ بونے نے کہا اور پھر دوسرے لمحے عمروں کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اوہو، عمروں آگ والی دلدل سے کیسے زندہ بچ گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ والی دلدل سے زندہ بچنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، دباچا جادوگر نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت سو رہا تھا جب سرخ ڈانچے نے آ کر اسے عمروں کے زندہ بچنے کی اطلاع دی تھی۔ عمروں نے جیسے ڈمولا کو لاک کیا تھا تو جادوئی پرندہ دباچا جادوگر کے محل میں آ گیا تھا۔ دباچا جادوگر چونکہ اس وقت آرام کر رہا تھا، اس لیے جادوئی پرندے نے سرخ ڈانچے کو ڈمولا کی موت اور عمروں کے زندہ بچنے کی اطلاع دی تھی۔ آقا، نہ صرف عمروں بچ گیا ہے بلکہ اس نے ڈمولا کو بھی ہلاک کر دیا ہے، سرخ ڈانچے نے کہا تو دباچا جادوگر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر چیونٹی نے کاٹ لیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ ڈانچے کو دیکھنے لگا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سرخ ڈانچے؟ عمروں نے کیسے ڈمولا کو ہلاک کر دیا ہے؟ حالانکہ ڈمولا کے پاس تو بہت ساری جادوئی طاقتیں تھیں۔ دباچا جادوگر نے تیز لہجے میں کہا، آقا، میں نے جادو کے ذریعے عمروں کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ وہ کیسے زندہ بچ گیا ہے۔ عمروں کے پاس ایسی بہت ساری کراماتی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈمولا کے جادو نے اس پر اثر نہیں کیا اور یوں عمروں اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، سرخ ڈانچے نے بتایا۔ اوہو، عمروں تو واقعی بہت خطرناک انسان ہے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دباچا جادوگر نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ آقا، آپ پریشان نہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے عمروں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سرخ ڈانچے نے دباچا جادوگر کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا تو دباچا جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ اوہ، مجھے تو تمہارا خیال ہی نہیں رہا سرخ ڈانچے، تمہارے پاس تو بہت ساری جادوئی طاقتیں ہیں اور تم بآسانی عمروں یار کو ہلاک کر سکتے ہو، دباچا جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ جی ہاں آقا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے کوئی اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک میری آنکھوں میں کوئی انسان انگلی نہ مار دے۔ کوئی بھی انسان میری آنکھ میں انگلی مارے گا تو میں خود بخود جل کر بسم ہو جاؤں گا۔ اب عمروں کو کیا پتا ہوگا کہ میں اس طرح ہلاک ہو سکتا ہوں، سرخ ڈانچے نے کہا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو سرخ ڈانچے، واقعی اس طلسم کے بارے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ طلسم میں نے خود تمہارے اوپر کیا ہوا ہے۔ تم جاؤ اور عمروں کو ہلاک کر کے اس کی لاش میرے پاس لے آؤ، میں اس کی لاش کو 100 جوتے ماروں گا، دباچا جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر آقا، میں جا رہا ہوں، سرخ ڈانچے نے کہا اور دوسرے لمحے وہ ایک دھماکے سے غائب ہو گیا۔ آنکھیں کھول دیں آقا، عمروں کے پاؤں زمین پر لگے تو اس محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ عمروں نے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت پہاڑوں کے پیچھے ایک بہت بڑے محل کے سامنے کھڑا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ کیا یہی دباچا جادوگر کا محل ہے محافظ بونے؟ عمروں نے محافظ بونے سے پوچھا۔ جی ہاں آقا، یہی دباچا جادوگر کا محل ہے۔ اوہو، محافظ بونا کہتے کہتے بکھلا کر چونک پڑا۔ کیا بات ہے محافظ بونے، تم پریشان کیوں ہو؟ عمروں نے تیز لہجے میں کہا۔ آقا، وہی سرخ ڈانچہ آپ کو ہلاک کرنے آ رہا ہے جس نے آپ کو آگ والی دلدل میں پھینکا تھا، محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور عمروں کے سامنے سرخ ڈانچہ نمودار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عمروں کچھ سمجھتا، سرخ ڈانچے نے ہاتھ بڑھا کر عمروں کو گردن سے پکڑ کر فضا میں یوں اٹھا لیا جیسے عمروں گوشت پوش کی بجائے کاغذ کا بنا ہوا انسان ہو۔ عمروں اپنی گردن سرخ ڈانچے کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر سرخ ڈانچے کے ہاتھ کی گرفت بہت سخت تھی اور عمروں کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلتی آ رہی تھی۔ مم مم، میری کک کک گردن چھوڑ دو، عمروں نے کھکیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن سرخ ڈانچے کے ہاتھ کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ عمروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر سرخ ڈانچے کے ہاتھ کی گرفت یوں ہی اس کی گردن پر رہی تو وہ سانس گھٹنے سے مر جائے گا۔ اچانک عمروں نے اپنی ٹانگیں سرخ ڈانچے کے پیٹ میں ماری، مگر سرخ ڈانچے پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا اور دوسرے لمحے عمروں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا اور اس کی جدوجہد میں بھی کمی آتی گئی۔ عمروں کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ آخری کوشش کے طور پر عمروں نے اپنی قوت مجتمع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سرخ ڈانچے کی آنکھ میں مار دی
تو دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور سرخ ڈھانچے کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی اور اس کے ہاتھ کی گرفت عمرو کی گردن پر سے ڈھیلی پڑ گئی تو عمرو دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ زمین پر گرتے ہی عمرو نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ کر لڑکھڑایا اور پھر زمین پر گر گیا۔ سرخ ڈھانچے کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس کے حلق سے کربناک چیخیں نکل رہی تھی۔ سرخ ڈھانچہ آگ میں یوں دھڑا دھڑ جل رہا تھا جیسے وہ سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر ہو۔ چند ہی لمحوں میں سرخ ڈھانچہ جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ عمرو چند لمحے زمین پر پڑا رہا، وہ پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا اور بالآخر وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اوہو، سرخ ڈھانچے میں کیسے آگ لگ گئی؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں راکھ کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، سرخ ڈھانچے کی موت اسی حالت میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی انسان اس کی آنکھ میں انگلی مار دے تو اس کے جسم میں آگ لگ جائے گی اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے غیر ارادی طور پر اس کی آنکھ میں انگلی مار دی تو اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر تک عمرو کے حواس مکمل بحال ہو چکے تھے، اسی لیے اس نے زمین سے تلوار حیدری نکالی اور دباچہ جادوگر کے محل کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر عمرو نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ بند تھا۔ اسی لیے عمرو نے تلوار حیدری دروازے پر ماری تو دوسرے ہی لمحے دروازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ پھر عمرو محل کے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادی نورین نے جال سے نکلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن چونکہ وہ جال جادوئی تھا اس لیے اسے جادوئی جال سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بالآخر وہ مایوس ہو گئی تھی اور اس وقت وہ جال میں قید زمین پر بیٹھی ہوئی کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ وہ جادوئی جال سمیت ایک تہہ خانے میں موجود تھی جس کے دائیں طرف سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھی۔ بائیں طرف ایک مشل جل رہی تھی جس کی روشنی تہہ خانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ پھر کھڑی ہو گئی اور جادوئی جال سے نکلنے کے لیے کوششیں کرنے لگی۔ وہ جادوئی جال کو الٹانے کے لیے زور لگا رہی تھی تاکہ جادوئی جال الٹ جائے اور وہ اس میں سے باہر نکل آئے، مگر جادوئی جال چونکہ بہت بھاری تھا اس لیے شہزادی نورین اسے ہلا تک نہ سکی تھی۔ دباچہ جادوگر، مجھے جال سے باہر نکالو اور میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ دباچہ جادوگر، کہاں ہو تم؟ مجھے باہر نکالو، شہزادی نورین نے چیختے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز تہہ خانے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ وہ چند لمحے تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے جادوئی جال کے سلاخوں پر ٹکریں مارنی شروع کر دی۔ وہ مسلسل سلاخوں پر سر کی ٹکریں مار رہی تھی۔ اس طرح ٹکریں مارنے سے شہزادی نورین کا سر پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور جادوئی جال غائب ہو گیا تو شہزادی نورین چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ جال چونکہ جادوئی تھا اور اگر اس پر کسی انسان کا خون لگ جاتا تو وہ غائب ہو سکتا تھا، اس لیے جیسے ہی شہزادی نورین کے سر کا خون جادوئی جال کی سلاخ پر لگا تھا تو وہ غائب ہو گیا تھا۔ اوہ، میں آزاد ہو گئی ہوں، شہزادی نورین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ تیزی سے مشل کی طرف بڑھی۔ اس نے مشل اتاری اور تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی تہہ خانے سے نکل کر دباچہ جادوگر کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی نورین اب اراداری میں ہی تھی کہ اسے قدموں کی آہٹیں سنائی دی تو وہ سمجھ گئی کہ دباچہ جادوگر اسی طرف آ رہا تھا۔ شہزادی نورین نے چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا تو دائیں طرف ایک چوڑا سفید رنگ کا ستون دکھائی دیا جس پر جامنی رنگ سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ شہزادی نورین بجلی کی سی تیزی سے ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ قدموں کی آہٹیں اب ستون کے قریب آ چکی تھی۔ شہزادی نورین نے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھا تو دوسرے لمحے میں چونک پڑی۔ وہ دباچہ جادوگر کی بجائے عمرو یار تھا جو بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑے چکنے انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ عمرو کو زندہ دیکھ کر شہزادی نورین کے چہرے پر خوشی کے تاثرات چھا گئے۔ شہزادی نورین ستون کے پیچھے سے نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ عمرو سے کوئی بات کرتی، اسی وقت ستون کے پیچھے سے دباچہ جادوگر کا گنجا سر برآمد ہوا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ شہزادی نورین نے ستون کے پیچھے سے ہٹ سنی تو وہ بے اختیار پیچھے مڑی تو دباچہ جادوگر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات ابھر آئے۔ شہزادی، میں تمہیں اور عمرو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، دباچہ جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور اس سے پہلے کہ دباچہ جادوگر شہزادی نورین اور عمرو پر جادوئی وار کرتا، شہزادی نورین نے اچھلتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مچھل اس قدر زور سے دباچہ جادوگر کے گنجے سر پر ماری کہ دباچہ جادوگر کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے سر سے خون نکل آیا تھا اور اس کا منتر ادھورا رہ گیا تھا۔ شہزادی نورین نے بے دھرپے دباچہ جادوگر کے سر پر مشل سے وار کیے تو دباچہ جادوگر کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ لڑکتا ہوا عمرو کے قدموں میں آ گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساقط پڑ گیا۔ عمرو نے حیرت بھری نگاہوں سے دباچہ جادوگر کو دیکھا جو ہلاک ہو چکا تھا۔ اسی لمحے وہاں گہرا اندھیرا چھا گیا اور چاروں طرف چیخو پکار سنائی دینے لگی۔
جیسے بہت ساری بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ اندھیرا جب چھٹا تو عمروں نے دیکھا کہ وہ ایک خالی میدان میں کھڑا تھا اور اس کے قریب شہزادی نرین اور شہزادی حارثہ کھڑی تھی۔ شہزادی حارثہ حیرت بھری نگاہوں سے عمروں اور شہزادی نرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے شہزادی نرین کی طرف بڑھی اور دونوں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگی۔ شہزادی نرین، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ بہت بہادر اور باہمت شہزادی ہیں، عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی نرین بھی مسکرا دی۔ عمروں نے زمین سے طلسمی کلین نکال کر زمین پر بچھایا اور پھر وہ سب اس پر سوار ہو کر ملک چمن کے محل میں پہنچ گئے۔ عمروں نے جب شاہ چمن کو شہزادی نرین کی بہادری کا قصہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جناب، میری یہ پہلی مہم ہے جس میں کسی جادوگر کو ہلاک نہیں کر سکا، اس لیے اگر آپ مجھے انعام دے دیں گے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گا۔ عمروں نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا تو شاہ چمن شہزادی نرین اور شہزادی حارثہ مسکرا دیے۔ عمروں، میں تمہیں انعام ضرور دوں گا کیونکہ تم میری بیٹی کو مہم پر لے گئے ہو، شاہ چمن نے کہا تو عمروں کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تو پھر جلدی سے دینا میرا انعام، عمروں نے جلدی سے کہا تو شاہ چمن بھی مسکرا دیا۔ انہوں نے عمروں کو بہت سارے ہیرے جواہرات دیے جنہیں پا کر عمروں بہت خوش ہو گیا تھا۔